Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel and welcome to the students of class 7th in science subject. Our topic we are studying the topic of nutrition in animals. And before that, we have learned about the nutrition in plants, how plants make their food. We have discussed in our class how plants make their food. How now we are studying about how animals make their food to eat that food, how they get food, where they get food, what are the sources of food for animals. تو آج تک ہم نے پڑھا تھا کہ پلانٹس اپنے آپ کو کیسے اپنے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے پروسیس پڑھی تھی کہ فوٹوسنتھسس پروسیس ہے. تو یہاں پر پہلے ایک دن پہلے ہم نے شروع کیا تھا ہمارا جو لیسن تھا نیوٹریشن ان اینیملز. تو اینیملز کے لیے وہ نیوٹریشن اپنا جو ڈائٹ ہے وہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں, وہ اپنا فوڈ کہاں سے حاصل کرتے ہیں, تو ان میں نیوٹریشن کیسے ہوتی ہے, ان میں پروسیس کیسے, نیوٹریشس پروسیس. تو فوڈ تو ملتا ہے ان کو, لیکن نیوٹریشن کی سوال تو نیوٹریشن کا ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو بھی نیوٹرنٹس ہے وہ کیسے وہ حاصل کرتے ہیں. کیونکہ فوڈ کا مطلب ہی ہے جو فوڈ جس میں نیوٹرنٹس ہوتے ہیں, جو ہماری باڈی کو نرش کریں, جو ہماری باڈی کو پال سکے, جو جانوروں کی باڈی کو پال سکے, اس کو وہ کن چیزوں سے پال سکے ان کو نیوٹرنٹس کہتے ہیں. تو وہ جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. جیسے کہ کچھ نام بتاؤں کہ نیوٹرنٹس جو آپ نے 6th میں پڑھا ہوگا, کمپوننٹس آف فوڈ. کمپوننٹس میں نیوٹرنٹس آتے ہیں. نیوٹرنٹس میں بہت سارے کمپوننٹس ہے. نیوٹرنٹس میں کاربوہائیڈریٹس ہے, فیٹس ہے, وٹامنز ہے, منرلز ہے, واٹر ہے, سالٹ ہے, انگریڈینٹس ہے. دیز آر کالڈ نیوٹرنٹس. کیلشیم ہے, پوٹاشیم ہے, فاسفورس وغیرہ, یہ سارے نیوٹرنٹس ہماری باڈی کی ضرورت پڑتی ہے. ہماری باڈی کو کیا, جانوروں کی باڈی کو ضرورت پڑتے ہیں, ہماری باڈی کو بھی ضرورت پڑتے ہیں. تو یہ جو ہے ان نیوٹرنٹس سے اینیملز کی باڈی کو نرش کیا جاتا ہے. ان کی باڈی کو نرشمنٹ ملتا ہے, ان کی باڈی کو ریفریشمنٹ ملتا ہے. پھر سے ان کی باڈی کے اندر یہ نیوٹرنٹس پیدا ہو جاتے ہیں, اور ان نیوٹرنٹس سے ان کی باڈی میں جو بھی ڈیزیز, آدھے نیوٹرنٹس کام کرتے ہیں ڈیزیز کو بھگانے میں, ڈیزیز کو ٹو فائٹ اگینسٹ دا ڈیزیز. کچھ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو ان کی باڈی کے اندر ان کی جو بیماری لگی ہوتی ہے ان کے خلاف کام کرتے ہیں. تو کچھ نیوٹرنٹس ان کی باڈی کو بناتے ہیں, ان کی باڈی کو ہیلدی رکھتے ہیں. کچھ نیوٹرنٹس ان کی باڈی میں پانی پیدا کر دیتے ہیں جس کو جیسے کہ ڈیہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. تو ڈیہائیڈریشن کا نہ ہونے سے ڈیہائیڈریشن کیسے نہ ہو, اس کے لیے ہم کو ہائیڈریٹ کرنا پڑتا ہے, جانوروں کو ہائیڈریٹ کرنا پڑتا ہے. ہائیڈریشن کس سے ہو جاتا ہے, پانی پینے سے. تو یہ سارے چیز ان کو فوڈ میں ملتی ہیں. اس لیے اس چیپٹر کا نام نیوٹریشن ان اینیملز رکھا گیا ہے کہ جانوروں میں نرشمنٹ کیسے ہوگی, جانور فوڈ کھا کر اپنے آپ کو کیسے بیلنس میں رکھیں گے, اپنے آپ کو کیسے توازن میں رکھیں گے. تو وہ ہم نے پڑھا آج تک. تو ناؤ ٹوڈے آور ٹاپک از اباؤٹ 2.2 ڈائجیشن ان ہیومنز. تو ہیومنز جو ہوتے ہیں, انسان جو ہوتے ہیں, انسانوں میں کیسے ڈائجیشن ہوتی ہے, ہاضمہ. ڈائجیشن یہاں پر ہے ہاضمہ, جیسے کہ اس ونان چھ ہضم گژھن یا شرپن. تو انسانوں کے اندر یہ ہاضمہ کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. تو آپ I hope that you will concentrate on the chapter and you will concentrate on the topic and lesson and lecture. So I am very grateful. I will be very grateful when I ask you questions, you will answer me. I will answer you questions in WhatsApp group, and you have to answer me from your personal number to my personal number. Now let's start. We take a food through the mouth. تو پہلی جو پروسیس ہوتی ہے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں انسانوں کا, آج ہم انسانوں کے بارے میں بات کریں گے. کل میں نے بتایا تھا اینیملز کہاں سے فوڈ حاصل کرتے ہیں, ان میں کون سے چیز ان کو ملتے ہیں. جو ان کو چیز ملتے ہیں ان کو نیوٹرنٹس کہتے ہیں. ان نیوٹرنٹس سے ان کی باڈی نرش ہو جاتی ہے, تو وہ پالتے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں.
تو وہ زندہ رہتے ہیں. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے ہیومنز کے اندر ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے، ہیومنز کے اندر ہاضمہ کیسے ہوتا ہے، ہیومنز جو فوڈ کھاتے ہیں وہ ان کے اندر کیسے ایبزارب ہوتا ہے، اس کی پروسیس ہم پڑھیں گے. وی ٹیک اے فوڈ تھرو دا ماؤتھ. تو پہلی پروسیس شروع ہوتی ہے تو ہم کھانا کہاں سے لیتے ہیں. کھانا تو ہمارے پاس ہے، آپ نے فوڈ کے بارے میں پڑھا ہے، کتنے قسم کے فوڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس، کتنے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اس میں، وہ تو پتہ ہے آپ کو. تو اب ہمارے پاس نیوٹریشس فوڈ ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو کہاں سے لینا ہے، اندر اپنے اسٹامک کے اندر کہاں سے لینا ہے. تو آپ کو ایک پروسیس یاد رکھنی ہے کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ بھی ہے کشمیری میں. تو ہم اپنی ماؤتھ جو ہے، ہمارا منہ جو ہے، ہم پہلے لقمہ یا ہم پہلے فوڈ کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ماؤتھ ڈائجسٹ اینڈ یوٹیلائز اٹ. اور اس کے بعد جب ہم اپنے منہ میں ڈال کے پھر ہم اس کو ہاضمہ کیسے کرتے ہیں اور اس کو پھر اپنی باڈی کے اندر استعمال کیسے کرتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے. دا ان یوزڈ پارٹس آف دا فوڈ آر ڈیفیسیٹڈ. تو اس کے بعد جو اس فوڈ میں سے جو بھی پارٹ ہم اپنے اندر ہاضمہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو اس کا ویسٹ رہتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم، اس کو ڈیفیسیٹ کر دیتے ہیں ہم. ڈیفیسیٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی باڈی سے اس کو خارج کر دیتے ہیں، اس کو ہم اپنی باڈی سے باہر پھینک دیتے ہیں. جیسے کہ ان دا شیپ آف، میں نے کہا تھا ان دا شیپ آف یورین. اگر ہم کوئی لکوڈ فوڈ کھاتے ہیں، اگر ہم کوئی پانی کی شکل والا فوڈ کھاتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی جوس پیتے ہیں، ہم کوئی تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گھی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ہم اس کو ڈیفیسیٹ کرتے ہیں ڈیہائیڈریشن کے حساب سے. جیسے کہ ہم یورینیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں ہم جس کو ہم کہتے ہیں پیشاب کرتے ہیں، اس سے وہ ڈیفیسیٹ ہوتا ہے. اس پیشاب کرنے کو ہم ڈیفیسیٹ کرتے ہیں، ڈیفیسیشن کہتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنی باڈی کے اندر سے جو ہمارا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، اس کو ہم ڈیفیسیشن کہتے ہیں. Have you ever wondered that happens to food inside the body? کیا آپ لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو فوڈ ہو جاتا ہے، ہماری باڈی کے اندر جو غذا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے اندر سے. The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. تو یہ فوڈ جو ہوتا ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ کنٹینیوس کینل، ایک اس کے لیے ایک کینل جس کو ہم کہتے ہیں کوشش پڑیا کول اخ امہ خاطر آمٕژ بنانے، یہ وتھ اخ آمٕژ بنانے انسانس اندر امہ خاطر. تو یہ اس راستے کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سائنٹیفک نیم اس کا ہے، سائنٹیفک ناؤ تمیک بکل کیوٹی. تو ہمارے جو جبڑے ہوتے ہیں یا ہمارے منہ کے اندر جو جبڑے ہوتے ہیں ان سے یہ شروع ہوتا ہے. اینڈ اینڈز ایٹ دا انس. اور یہ جو ہمارے کس پارٹ میں ختم ہوتا ہے، یہ ہمارے اس پارٹ تک ختم ہوتا ہے جہاں سے ہم پھر ڈیفیسیشن کر دیتے ہیں، یا پورس ونو پیشاب کران تت تان پتہ امچ پروسیس گژھان. اس کے بعد اس کی پروسیس نہیں ہوتی، اس کے بعد ہمارا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہم ڈیفیسیٹ کر دیتے ہیں. دا کینل کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو ویریس کمپارٹمنٹس. اور یہ جو ہمارے اندر جو یہ راستہ بنا ہوتا ہے، یہ اس کول اس اندر کن بنائت آمز یا یین بنائت امیک اندر کن، اس کو ہم بہت سارے پارٹوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کیسے؟ پہلا جو ہے جہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں اس پائپ کو، اس راستے کو، اس کو ہم بکل کیوٹی کہتے ہیں. جبڑے وغیرہ جو منہ میں ہوتا ہے اس کو بکل کیوٹی کہتے ہیں. یا ہم منہ کے اندرونی حصے کو بکل کیوٹی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم چباتے ہیں، اس کھانے کو چباتے ہیں، ژاپان چھِ تَتھ منٛز، اس سسٹم کو ہم بکل کیوٹی کہتے ہیں. اس کے بعد یہ دوسرے ایک سٹیج میں جاتا ہے جس کو ہم فوڈ پائپ کہتے ہیں، یتھ أسۍ وَنان چھِ یُس یہِ ہِڈ وول چھُ آسان، نوڈ چھُ آسان، اس کو ہم فوڈ پائپ کہتے ہیں. اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے ایسوفیگس. اس کے بعد ایسوفیگس کی اس پائپ کے بعد یہ سیدھا جاتا ہے اسٹامک میں. یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے، یہ تھا پہلا جو تھا بکل کیوٹی، منہ میں جو ہوتا ہے چبانے وغیرہ. اس کے بعد جو فوڈ پائپ ہوتی ہے، یہ دیکھیے آپ یہاں پر فوڈ پائپ ہے، یہ ہے فوڈ پائپ. آپ اس شکل کے اوپر دیکھیے، یہ فوڈ پائپ ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ بکل کیوٹی ہے، یہ جس میں چباتے ہیں وغیرہ، یہ یہاں پر لکھا ہے یہ بکل کیوٹی ہے جہاں چباتے ہیں ہم. اس کے بعد اندر سے یہاں یہ دیکھیے یہاں پر اس کا جو ہے اس کو کہتے ہیں سلیوری گلینڈس. سلیوری گلینڈ کے بعد سلیوری گلینڈ کس چیز کو ہم ضرورت لگتے ہیں، جیسے کہ ہم سویلو پھر بعد میں کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نگل جاتے ہیں، اس میں ہم کو مدد دیتے ہیں سلیوری گلینڈس. سلیوری گلینڈس کے بعد یہ بکل کیوٹی میں اس کو ایسوفیگس میں جاتا ہے، ایسوفیگس. یا ہم کہتے ہیں فوڈ پائپ، اس کو FP فوڈ پائپ. تو فوڈ پائپ میں جا کر اس کے بعد یہ کہاں جاتا ہے، اسٹامک میں. یہ دیکھیے یہاں پر ہے
یہ دیکھیے یہاں پر اسٹامک ہے، اس اسٹامک میں جاتا ہے یہ اسٹامک کے بعد جس کو ہم میادہ کہتے ہیں، اسٹامک کو میادہ کہتے ہیں، یا پر میاد سے ونان اسٹامک کے بعد اس کے بعد یہ سمال انٹسٹائن یہاں پر دیکھیے آپ، سمال انٹسٹائن یہ دیکھیے، یہ وائٹ والا پورشن جو ہے یہ سمال انٹسٹائن ہے، یا ونان لکٹ اندرم۔ اس کے بعد اس میادے میں جا کر اس کی بھی پروسیس ہوتی ہے، اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ یہاں پر ہے لیور ہے، یہاں پر لیور ہے، گال بلیڈر ہے۔ آپ آگے جب دیکھو گے ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ جو اسٹامک ہے، اسٹامک کے اندر جو ہمارا یہ فوڈ جاتا ہے وہ کیسے وہاں پر ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پر لیور ہے، لیور میں جو ہوتا ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ کا نام آپ آگے پڑھیں گے۔ اس ایلیمنٹ کے 2 قطرے اس میادے میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جیسے کہ تیزاب ڈال دیتے ہیں ہم، تیزاب کے بعد یہ اس کو پورا ایبزارب کر دیتا ہے، اس کو ٹکڑے اس فوڈ کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آگے جا کر ہم پڑھیں گے، پہلے ہم یہاں تک پہنچ گئے اسٹامک تک۔ اسٹامک کے بعد اس کو جب اسٹامک میں اس کی پوری پروسیس ہو جاتی ہے، ایبزارپشن ہو جاتی ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں ڈائجیشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اس کا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، ویسٹ نہیں ابھی سارا کچھ جاتا ہے سمال انٹسٹائن میں۔ یہاں پر دیکھیے آپ سمال انٹسٹائن، تو چھوٹے یمن اس ونان لکٹ اندرم، اردو میں کہتے ہیں انتڑیاں۔ تو یہاں پر جا کر اس کے بعد اس کا جو ویسٹ نکل جاتا ہے، جو رہ جاتا ہے جس میں کوئی پھر نیوٹرنٹ نہیں رہتا ہے، اس کو جانا پڑتا ہے لارج انٹسٹائن میں۔ لارج انٹسٹائن کے بعد آپ دیکھیے، لارج انٹسٹائن کے بعد یہ اینڈنگ ایٹ دا ریکٹم۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیے آپ، یہ پورشن جو ہے یہاں پر جہاں پر انٹرسیکٹ لائن نے کیا ہے، اس پورشن کو کہتے ہیں ریکٹم۔ تو ریکٹم میں جا کر یہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو، اس ویسٹ مٹیریل یہ بیٹھ جاتا ہے ریکٹم کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، انس جو لاسٹ والا اس کا جو ہول ہوتا ہے، یا ونان زیادہ آسان چھو، اس کے بعد وہاں سے اٹ از ناٹ اے ویری لانگ پاتھ، these parts together from the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner walls canal of the stomach and the small intestine, and the various glands associated with the canal such as salivary glands and liver and pancreas secrete digestive juices. The digestive juice convert complex. تو یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے کیا، یہ جو پروسیس، یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا، یہاں سے شروع یہاں تک۔ یہ زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہے، آپ اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہو کہ منہ سے لے کر پیٹ تک کتنا لمبا سفر ہے۔ ان کمپارٹمنٹس سے یہ فوڈ گزرتا ہے، تو ان کمپارٹمنٹس میں کہاں کا اس کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کو پہلے جانا پڑتا ہے بکل کیویٹی میں اس کو چبایا جاتا ہے، چبانے کے بعد یا ژاپت، اس کے بعد اس کو میدے میں جانا پڑتا ہے، تو اسٹامک میں جانا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہے اسٹامک میں میدے میں جا کر اس کو 2 چیزیں وہاں پر کام کرتی ہے، ایک تو لیور ہے، دوسرا تو پینکریاز ہے۔ یہ لیور اور پینکریاز کیا کرتے ہیں، یہ جوس پروڈیوس کرتے ہیں، یہ ڈائجسٹو جوسز پروڈیوس کرتے ہیں۔ وہ ڈائجسٹو جوسز وہ جیسے کہ تیزاب والا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، وہ اس فوڈ کو کنورٹ انٹو کمپلیکس سبسٹینس میں کر دیتا ہے۔ کمپلیکس سبسٹینس میں جیسے کہ کمپلیکس ایسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پہلے ہمارے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، یا ایک ہمارے پاس ہم کھاتے ہیں فش، ہم مچھلی کھاتے ہیں، تو مچھلی جو ہوتا ہے وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ اس کو ہم نے میادے تک پہنچا دیا، میادے میں اس کو لیور جو ہوتا ہے یتھ تلپیت ونان، سہ تراوان ات مز تیزاب قطر 2، پینکریاز تراوان تر مز، پینکریاز آسان یا لیور آسان، سہ تراوان تر مز جوس پروڈیوس کران۔ تم جوس سۭتۍ کیا گژھان، یتھ کن سرکہ تراوان کن چیز پھٹنے خاطر، اتھ کن ات پیوان یہ، اس کے بعد اس کو وہ پیسوں میں تبدیل کر دیتا ہے، کنورٹ انٹو کمپلیکس سبسٹینسز، دیٹ مینس کہ اس کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے، جو ہم نے فش کھائی ہوتی ہے، کیونکہ فش میں آپ کو پتہ ہے اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، اس میں پروٹین بھی موجود ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تیل جو ہوتا ہے ایک قسم کا جو انسان کو اندر ضرورت ہوتا ہے، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے پروڈیوس ہو جاتا ہے۔
تو وہ 3-4 چیزیں اس سے کمپلیکس میں کنورٹ کر دیتا ہے کہ ان کو الگ الگ کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے and food into simpler ones. The digestive tract and associated glands together constitute the digestive system. اور اس چیز کو جو آپ نے یہاں سے یہاں تک جو بھی آپ نے نام یہ آپ یاد رکھنا، ایسوفیگس ہے، بکل کیوٹی ہے، سلور گلینڈس ہے، لیور ہے، گال بلیڈر ہے، اسٹامک ہے، پینکریاز ہے، اسمال انٹسٹائن ہے، لارج انٹسٹائن ہے، ریکٹم ہے، انس ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے یہ فوڈ کے ساتھ، فوڈ جو ہمارا ہے یا ہم اس کو کیا کہیں گے، جو ہمارا غذا ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. یہ ان چیزوں کا یہی کام ہے کہ جو اس انسان نے غذا کھایا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اپنے جو ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اپنی پروسیس ہوتی ہے، اپنی پروسیس کر کے اس فوڈ کو لاسٹ سٹیج تک پہنچا دیتے ہیں. تو اب ہم کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پر شروع کرنا ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم میں کس چیز کا کیا کام ہوتا ہے. تو پہلے یہاں پر ہے دا ماؤتھ اینڈ بکل کیوٹی. جو ہمارا منہ ہے اور جبڑے وغیرہ جو ہمارے منہ میں ہے یہ بکل کیوٹی ہے، یہ پورشن والا. اس کا کیا کام ہوتا ہے فوڈ ایبزارپشن کرنے میں. تو آگے دیکھتے ہیں. فوڈ از ٹیکن انٹو دا باڈی تھرو دا ماؤتھ. دا پروسیس از آف ٹیکنگ فوڈ انٹو دا باڈی از کالڈ انجیکشن. تو آپ نے یاد رکھنا ہے انٹیک آف فوڈ از کالڈ انجیکشن. جو بھی ہم اپنے منہ میں غذا ڈال دیتے ہیں، جو بھی اندر لینے کے لیے اپنے منہ کے اندر غذا ڈالنے کے لیے دیتے ہیں ہم، اس پروسیس کو ہم پہلے ہی شروعات میں کہتے ہیں، اس کو ہم انجیکشن پروسیس کہتے ہیں. یاد رکھنا اس پروسیس کو جو بھی ہم شروعات کران پنس ٲسس منٛز فوڈ تراونٕچ، امہِ پروسیس پہ شروعات ڈائجسٹو سسٹمس منٛز گۄڈنِکِس اتھ سٹیپس ونان انجیکشن. انجیکشن گو اپنے اندر ہم فوڈ لیتے ہیں. وی چیو دا فوڈ ود دا ٹیتھ اینڈ بریک اٹ ڈاؤن میکنیکلی انٹو اسمال پیسز. اس کے بعد ہم دوسرا ایک پروسیس شروع کر دیتے ہیں چیونگ. ہم چباتے ہیں اس فوڈ کو، ژاپان یہ اینڈ بریک ڈاؤن ان میکنیکلی انٹو اسمال پیسز. اور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں. ایچ ٹوتھ از روٹیڈ انٹو اے سیپریٹ ساکٹ ان دا گمس. اور ہمارا جو جبڑا ہوتا ہے اس میں ایک ایک دانت لگا ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے ایک ایک دانت لگا ہوتا ہے. اور ٹیتھ ویری in appearance and perform different functions accordingly they are given different names. تو ہمارے اندر جو بکل کیوٹی کے اندر جو دانت ہوتے ہیں وہ سارے ایک طریقے کے جیسے نہیں ہوتے ہیں. آدھے پیور ہوتے ہیں یا جن کو ہم تیز کہتے ہیں، تیز دانت ہوتے ہیں. آدھوں کے تھوڑے سے پلیٹس بنے ہوتے ہیں، وہ پلیٹس ہم کو چبانے میں مدد کر دیتے ہیں. تو جو تیز دانت ہوتے ہیں وہ کاٹنے میں مدد کر دیتے ہیں. تو ہر ایک دانت کی اپنی اپنی پروسیس ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا کام کر دیتا ہے. تو اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی نمبر 2 پر جائیے. یہاں پر ہے ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے، واش یور ہینڈس. اپنے ہاتھ دو. لک انٹو دا مرر اینڈ کاؤنٹ یور ٹیتھ. یوز یور انڈیکس فنگر ٹو فیل دا ٹیتھ. اپنے دانتوں کے لیے یہ آپ نے یہ پروسیس رکھی ہے، یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ کو. ہاتھ دو، اس کے بعد اپنی انگلی سے دیکھو کون سا دانت کیسا ہے. تو پہلے ہمیں جو ہماری بکل کیوٹی ہے، دانتوں کا جو جبڑا ہے، وہ ہم نے فیل کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کس طریقہ کا کون سا کام کر دیتا ہے. تو دانتوں میں 4 کام ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہوتا ہے، ایک تو اپر جا ہوتا ہے، دوسرا تو لاور جا ہوتا ہے. اپر جا اوپر والے جبڑے کے حصے کو کہتے ہیں پٹھ میں دندن. تو لاور جا نیچے والے جبڑے کے حصے کو کہتے ہیں. تو ٹائپ آف ٹیتھ ہے 4 قسم کے. یہاں پر 4 قسم کے دانت ہمارے پاس ہوتے ہیں. کٹنگ اینڈ بائٹنگ ٹیتھ، جو کاٹنے میں یا ژوٚپ کڑنس بائٹنگ چھِ وَنان، ژوٚپ کڑنس لگان چھِ ضوٚرتھ. پیئرسنگ اینڈ ٹیئرنگ ٹیتھ، چِونگ اینڈ گرائنڈنگ ٹیتھ. یا ہمارے پاس وہ چبانے یا أسۍ وَنو سُہ پیہنٕکۍ دنٛد چھِ آسان. کُنہِ دنٛدَس تل چھِ أسۍ رٹان کانٛہہ پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز. ہاں، which ones of the piercing and tearing also find out ones that they are used for chewing and grinding. Record your observation it. تو ہمارے پاس ہے 4 قسم کی ٹیتھ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس. 1 منٹ میں آپ کو زوم کر کے دکھاؤں گا یہاں پر. تو 4 قسم کی ٹیتھ جو ہے، جو پیچھے والے ٹیتھ ہوتے ہیں، یہ یہاں دیکھیے، جو یم پٔتۍ کِنِکۍ دند چھِ آسان ان کو کہتے ہیں مولر. ان کو کہتے ہیں مولر. تو جو یہ والے ہوتے ہیں نا، جو پچھلے والے 3 ہوتے ہیں، یہاں کے 3 اور یہاں کے 3، ان کو ہم کہتے ہیں مولر.
اور हो गए 3 और 3 6, इन 6 को कहते हैं हम मोलर। तो उसके उन 3 को छोड़ के फिर ये और ये और ये 2 यहाँ के और 2 यहाँ के, यम्ज तो यम्ज, इनको कहते हैं प्रीमोलर, इनको कहते हैं प्रीमोलर, याद रखना ये मैं एक बुकल कैविटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है ये वाला टीथ और ये वाला टीथ, इसको कहते हैं केनाइन, इन 2 दांतों को कहते हैं केनाइन। और जो आगे वाले 4 होते हैं इनको कहते हैं इंसिसर। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं इंसिसर। तो चार हिस्सों में दांतों को तब्दील कर दिया गया है। इन 4 हिस्सों के नाम याद रखना। ये बुकल कैविटी के 4 हिस्से हैं। उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे। तो ये आपने एक्टिविटी की कि बुकल कैविटी के अंदर जो हमारा मुंह है, जबड़ा है, उसके अंदर क्या होता है। तो उसके बाद है उस बुकल कैविटी के अंदर आवर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड्स, आवर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद जो है हमारे माउथ के अंदर एक सलिवरी ग्लैंड होता है जो निगलने में, जैसे कि आप देख सकते हो कि कभी आपने वो प्याज खाई होगी तो आप कहते हो हमारे जो ये है नेक नहीं, जो हमारी बुकल कैविटी है उसमें दर्द होता है, अशर बना ग्रोक वालन बोन की। दैट मीन्स कि सिल्वरी ग्लैंड जो होते हैं उनमें से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि मैंने सिस्टम बना ग्रोक वालन की। तो इसका क्या काम है सिल्वरी ग्लैंड विद सेक्रेट सलीवा। तो इसमें ये लिवर प्रोड्यूस करान जूस, इतकन सिल्वरी ग्लैंड करान सलीवा, दैट मीन्स पिशजार करान ये प्रोड्यूस। अगर ये पिशजार इंसान खुशक आस गुमुत दैट मीन्स कि वन हट बोन वसनी की। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड। क्या आप देख सकते हो कि सलीवा जो है ये पिशजार अमिच क्या फंक्शन फूडस मज। लेट अस फाइंड आउट। तो हम देख सकते हैं इसका क्या काम है। अभी हम बुकल कैविटी में हैं। उसके बाद हम इसोफेगस में जाएंगे, उसके बाद हम सलीवा में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे डाइजेशन कैसे होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए आप, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A and B। इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पून फुल बॉयल्ड राइस। तो आप 2 ट्यूब लाइए, 2 शीशे की ट्यूब लाएं और एक में बॉयल्ड राइस मीन्स गो बत यथ मजन त्रावो अत मजन। तो ट्यूब ए में आप डाल दीजिए 2 चम्मच खाने के। तो दूसरे में क्या डाल दीजिए आप, इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर चिविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। तो आप दूसरे में 1 चम्मच डाल दीजिए, लेकिन कौन सा वाला, जो आपने पहले आपने मुंह में चबाना होता है उसको आप चबा कर लाइए, फिर इस ट्यूब बी में रखिए। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये ट्यूब बी है, इसमें आपको खाना डालना है या बत चमच त्राउन युससे पे तस। तो युस यह गोडनुक ये गोडनुक अत मज इथे कन चापने त्राउन बत चमच 2 चमच त्राउन। कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर चिविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और 3 से 4-5 मिनट तक रखना है इस बी में, जो चबाया है उससे पे ट्यूब बीस मत रोमो सह 3-5 मिनट। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में आप 3 से 4 मिलीलीटर वाटर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। नाउ प्योर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन सबके पास होता है, घर में होता है कभी किसी आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद 2-3 ड्रॉप उसमें डाल दीजिए कतरे आयोडीन सोल्यूशन के ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और दोनों में डाल दीजिए। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलेवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हो कि ये कलर जो है इसका, ये कलर क्यों चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने इसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला था। ये ऐसा ही काम जो होता है, ये जो सलिवरी ग्लैंड सलेवा प्रोड्यूस कर देते हैं, ये इस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो जिसको हम कहते हैं यह टेचरस टेचर स्टार्च इट इज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में 2 किस्म के होते हैं, एक तो स्टार्च होता है, दूसरा शुगर होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। जो स्टार्च होता है वो सुच लगा थोड़ा बिटर पानस, चुक पानस या ट्योट पानस। सलीवा यह करान यह काम कि यह करान सलीवा यह करान वेट 1 मिनट, स्क्रीन को डाउन, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
ایک پتا ہونے کے ناطے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ دنیا اتنی بدل رہی ہے. 1 minute, please wait 1 minute. ہاں ویڈیو چل رہا ہے. اور یہ جو اسٹارچ اور شوگر ہوتا ہے، اسٹارچ یہاں پر نوٹ کر دیجیے آپ، اسٹارچ اور شوگر ہوتا ہے، یہ دونوں کاربوہائیڈریٹس ہیں، کاربوہائیڈریٹس میں ہوتا ہے. تو سلیوا کا کام جو ہوتا ہے، سلیوری گلینڈ جو پروڈیوس کرتے ہیں سلیوا، اس کا کام ہوتا ہے یہ اسٹارچ کو شوگر میں تبدیل کر دینا. کیونکہ اسٹارچ جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، شوگر کا الگ ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے. تو کلر جیسے کہ وہاں پر اس ٹیوب میں اس نے کلر چینج کر دیا، یہاں پر اس کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے. دا ٹنگ از فلیشلی مسکولر. اور جو ہماری جیو ہوتی ہے، یا ہم اس کو زیو ونان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ، دیٹ از فلیشی مسکولر. مازٕچ آسان یہ آرگن اٹیچڈ ایٹ دا بیک ٹو دا فلور آف دا بکل کیوٹی. اور یہ کہاں پر ٹچ ہوتی ہے؟ بیک سائڈ آف دا بکل کیوٹی. پٔتمہِ سائڈ جبڑے کے پچھلے حصے میں اس کو اٹیچ کیا ہوتا ہے. پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان یَتٮ۪تھ کٲشِر پٲٹھۍ زیو ییٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ چھُ گژھان، وہ بکل کیوٹی کا لاسٹ والا حصہ ہے. ایٹ دا بیک آف دا فلور آف دا بکل کیوٹی. اٹ از فری ایٹ دا فرنٹ اینڈ کین بی مووڈ ان آل ڈائریکشنز. اور یہ ہماری جیو جو ہوتے ہیں، آگے کے حصے کو ہم کہیں سے بھی موو کر سکتے ہیں، ادھر اوپر نیچے اس کو ہم ہلا سکتے ہیں. ڈو یو نو دا فنکشن آف دا ٹنگ؟ کیا آپ اس جیو کی، اس ٹنگ کی یا زیہِ ہٕنٛز فنکشن چھِ ہوتا ہے پتہ امِچ فنکشن کیا چھِ؟ وی یوز آور ٹنگ فار ٹاکنگ بسائڈس اٹ مکسز سلیوا ود دا فوڈ ڈیورنگ چیونگ اینڈ ہیلپز ان سویلوئنگ فوڈ. تو اس کا ایک کام ہے، یہ تو بات کرتی ہے. دوسرا کام اس کا ہے اٹ مکسز سلیوا ود دا فوڈ. جب ہم چباتے ہوتے ہیں، فوڈ کو چباتے ہیں، تو یہ سلیوا جو ہمارے سلیوری گلینڈس پروڈیوس کر دیتے ہیں، اس کو وہ مکس کر دیتا ہے فوڈ کے ساتھ. فوڈ کے ساتھ، اور آسانی ہو جاتی ہے پھر اس فوڈ کو سویلو کرنے میں، نگل جانے میں. وی آلسو ٹیسٹ فوڈ ود آور ٹنگ. اور ہم فوڈ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مزہ بھی لے سکتے ہیں، ذائقہ بھی لے سکتے ہیں اپنی اس ٹنگ سے. یعنی أسۍ وَنو زیو أسۍ وَنان چھِ. اٹ ہیز ٹیسٹ بڈس دیٹ ڈیٹیکٹ ڈفرنٹ ٹیسٹ آف فوڈ. اس کے اندر جو ہوتا ہے ایک معدہ پایا جاتا ہے اس کو ان کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ بڈس. لگٹ لگٹ پھٔلۍ آسان وۄنۍ، دیٹ مینس ٹیسٹ بڈس دیٹ ڈیٹیکٹ. جو کیا کرتے ہیں؟ جو ماپ لیتے ہیں. کیا چیز ماپ لیتے ہیں؟ ٹیسٹس آف فوڈ. فوڈ کا کون سا ٹیسٹ ہے، فوڈ کیسا ہے، وی کین فائنڈ آؤٹ پوزیشن آف ٹیسٹ بڈز بائی دا فالوئنگ ایکٹیویٹی. تو یہ جو ہے اس ٹیسٹ بڈز جو ہمارے اس جیو پر لگے ہوتے ہیں، یہ دیکھیے آپ یہاں پر میں مارک کر دیتا ہوں، یہاں پر لگے ہوتے ہیں. ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس فوڈ کا کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کرنی ہے. ایکٹیویٹی 2.4 پریپیئر اے سیپریٹ سیمپل ایچ آف شوگر سولوشن، کامن سالٹ سولوشن، لیمن جوس آف کرشڈ مین. اینڈ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ژوٚکہِ، مٔدٕرۍ یا ٹیسٹی وغیرہ چیز تمام فوڈس چھُ تۄہہِ کَرٕنۍ ارینج. اس کے بعد آپ کو اپنی جیو پر، اپنی اس ٹنگ پر ڈال دینے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا. کل انشاءاللہ ہم tomorrow we will discuss about now we are only discussing about the digestion in humans. In digestion we have discussed only the buccal cavity. ابھی پہلے ہم نے جنرل میں دیکھا تھا بکل کیوٹی سے اسوفیگس کے بعد میں اسٹامک کے بعد اسمال انٹسٹائن کے بعد لارج انٹسٹائن کے بعد ریکٹم کے بعد انس سے ڈیفیسیشن کر دیتے ہیں ہم. تو یہ تو جنرل تھا کہ ہمارا سسٹم کیا ہے. تو ابھی کیا کر رہے تھے ہم؟ پہلا جو سٹیپ ہے انجیشن ہم ماؤتھ سے کرتے ہیں. انجیشن میں نے کو انٹیک آف فوڈ. تو ہم پہلے فوڈ کو اپنے منہ سے لیتے ہیں. یہ منہ کے اندر کون سا چیز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اس کے اندر 4 قسم کے دانت ہوتے ہیں، مولر، پریمولر، اور وہ 4 قسم کے دانت وہ اپنا کام کر دیتے ہیں چیونگ، کٹنگ وغیرہ کے بارے میں. اور اس کے بعد سلیوری گلینڈس ہوتا ہے، وہ سلیول پروڈیوس کرتا ہے. سلیوا جو اس کے بعد وہ ٹنگ ہے. ابھی ہم نے اتنا ہی ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے دا فوڈ پائپ اور ایسوفیگس. فوڈ پائپ جو ہمارے پائپ جو ہے جس کے ذریعے اندر جا سکتا ہے معدے میں، یہ یہاں پر میں مارک کر دیتا ہوں.
یہ جو ہے فوڈ پائپ یا ایسوفیگس، اس کے ذریعے یہ اس کا کیا کام ہے، اور اس جو ہے یہ جو ہے یہ اسٹامک اس کا کیا کام ہے. انشاءاللہ وی ول ڈسکس اباؤٹ دیز 2 things tomorrow. Wish you all the best till tomorrow. Goodbye. Oh yeah.